یہ 4 حروفی لفظ قسمت آخر کیا ہے؟ یہ سوال آج بھی بہت سے ذہنوں میں گردش کرتا ہے۔ قسمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اختیار اور بے اختیاری کے درمیان کے فرق کو سمجھنا ہوگا۔ قسمت وہ ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں، اور جو ہمارے اختیار میں ہو وہ قسمت نہیں کہلاتا۔ مثال کے طور پر پہلے انسان اڑ نہیں سکتے تھے، یہ ان کی قسمت تھی، لیکن جہاز کی ایجاد کے بعد اڑنا انسانی اختیار میں آ گیا، یوں قسمت بدل گئی۔ ایک اور مثال ہے دور دراز کی آوازیں سننے کی۔ پہلے یہ ممکن نہیں تھا، مگر ٹیلی فون کی ایجاد نے اسے بھی بدل دیا۔ بلب کی ایجاد نے انسان کے اندھیرے روشنی میں بدل دیے۔ اسی طرح انسان کی موت قسمت ہے، کیونکہ اس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں، لیکن زندگی کے فیصلے اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے، جو قسمت سمجھی جاتی تھی، لیکن اب میڈیکل سائنس نے بہت سی بیماریوں پر قابو پا لیا ہے۔ ایک بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کی قسمت ہے، لیکن بڑے ہو کر وہ کیا بنتا ہے یہ اس کے اپنے فیصلوں پر منحصر ہوتا ہے۔ بل گیٹس کہتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا قسمت ہو سکتی ہے، لیکن غریب ہی مر جانا انسان کی اپنی کمی ہے۔ قسمت کا وجود ہے، لیکن یہ اختیار اور بے اختیاری کے درمیان کا ایک کھیل ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی چاہتا ہے، اور قرآن پاک میں بار بار انسان کو کامیابی کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان کی کوشش سے اللہ اس کی بے اختیاری کو اختیار میں بدل سکتا ہے۔ قسمت کے بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، قسمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس شخص نے، جو کہ پہلے سے کھڑا تھا، اپنی ایک ٹانگ اٹھا دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اپنی دوسری ٹانگ بھی اٹھا دو۔ اس شخص نے دوسری ٹانگ اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ گر پڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ یہاں سے تمہاری قسمت شروع ہوتی ہے، تم ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہو مگر دوسری نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قسمت دراصل انگریزی کا لفظ قسمت ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق ڈی این اے میں انسان کی خصوصیات لکھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں موجود ویریبل کی وجہ سے یہ متغیر ہو سکتی ہیں۔ قسمت کو سمجھنے کے لیے ڈی این اے کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ڈی این اے کی دنیا بہت عجیب ہے۔ ہماری زندگی کے کئی راز اس میں چھپے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کی کتاب کی طرح ہیں، جس میں ہماری خصوصیات، صلاحیتیں اور یہاں تک کہ ہماری بیماریوں کے امکانات بھی لکھے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کتاب کے کچھ صفحات ایسے ہیں جن پر ویریبل لکھا ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے وہ پہلو ہیں جو ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں، اور ہم انہیں بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈی این اے میں ہماری عمر، قد اور آنکھوں کے رنگ جیسی خصوصیات تو مقرر ہوتی ہیں، لیکن ویریبل کی بدولت ہماری زندگی کی کہانی میں بہت سے باب خود لکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ویریبل ہمارے ماحول، زندگی کے تجربات اور اپنی پسند کے فیصلوں کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں تو یہ ویریبل بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص زیادہ صحت مند ماحول میں رہتا ہے تو اس کی عمر اور صحت پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خطرناک ماحول میں رہے تو اس کی زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ قسمت ہماری زندگی کی کہانی کا ایک حصہ ہے، لیکن ہمارے اختیار میں بھی بہت کچھ ہے۔ ہمارے فیصلے، ہماری کوششیں اور ہمارا ماحول ہماری زندگی کی کہانی کو بہت حد تک متاثر کرتے ہیں۔ ڈی این اے کی اس دنیا میں قسمت اور اختیار کے درمیان یہ توازن ہمیں اپنی زندگی کو خود شکل دینے کی قوت دیتا ہے۔ قسمت یا تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرک میں وہ چیزیں آتی ہیں جو بدل نہیں سکتی، جیسے رنگ، نسل، زبان وغیرہ، جبکہ تقدیر معلق وہ ہے جو انسان کی کوششوں سے بدل سکتی ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ زندگی میں کچھ چیزیں قسمت کی ہوتی ہیں اور کچھ انسان کے اختیار میں، ہمیں اپنی زندگی کو خود بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کھل کر خواہشات رکھیں، کھل کر کام کریں، کھل کر محنت کریں اور کھل کر زندگی کا لطف اٹھائیں۔ ہم اپنی زندگی کے خود ذمہ دار ہیں۔